بآواز بلند صلوات۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتح التہامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، درود بر محمد و اہل بیت محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں، سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے، امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ بندہ اس اجتماع میں کوئی بھی ایسا نہ ہو جو آمین کہہ سکتا ہو اور وہ بندہ اس دعا پہ آمین نہ کہے، ضرور آمین کہنا۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا اس نازک ترین دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز۔ میرے مالک امت مسلمہ کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک اس نازک دور میں میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک اس وطن کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اس نازک دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے۔ بانیان مجلس کے دوستوں، عزیزوں، بچوں، پردے داروں کی یہ نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری سلطان کا دیدار نصیب فرمائے۔ جس بندوں کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ کوشش کر کے درود مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجهم۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں، مولا کبھی کسی کا محتاج نہ کریں اور آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائیں۔ اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے۔ عالی مرتبت عزت مآب بزرگ وارم بابا درغام شاہ جی بہت کمال نوکری مولا کی بارگاہ میں کر گئے۔ میرے بعد بھی ایسے ہی چراغ جلتے رہیں گے اور یہی نوکریاں ہوتی رہیں گی۔ ان اچھا پڑھنے والوں کی انجمن میں حاضری کے طور پہ چھوٹا سا نام بالکل ویسے ہی لکھوانا ہے جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیفہ نے اپنا نام لکھوایا تھا۔ مصر کا بازار سجا ہوا تھا اور مصر کے رئیس اور عزیزان خریداران حضرت یوسف کی قطار بنائے کھڑے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے ایک ضعیفہ آئی تھی اور اپنا نام لکھوا کے گئی تھی، اسی انداز میں اپنا نام لکھوانا ہے، لیکن صورتحال ذرا سی مختلف ہے کیونکہ وہ مصر کا بازار تھا، یہ علی کے بیٹے کا دربار ہے۔ لمحہ بھی ضائع کیے بغیر چار مصرے آپ کو سناتے ہیں، پھر جدھر آپ چلتے جائیں گے وہی نوکری۔ آواز ذرا سی میری شکستہ ہے نوکری اور مجالس کی وجہ سے، جتنا آپ کے حسین اذہان کے سماعت کے حوالے میری بات ہو اتنی دعا کیجیے گا اور یا علی مدد۔ نوکری، حاضری، سلام، دعا یا علی مدد۔ مصر عرض کر رہا ہوں کہ جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے۔ میرے محترم، میرے بزرگ، میرے جوان معززین، میرے ہمسن، میرے بھائی، اتنے حسین مجمع میں بوانا کو میں پہلی بار تو نہیں آیا، ایک مدت کے بعد رہا ہوں۔ کل کی بھی ایک نوکری ہوئی ہے، آج کی بھی ایک نوکری ہے، یہ معجزہ ہے میرے مولا حسین کا۔ ہر شہر میں ایک کربلا ہوتی، بلکہ اب تو ہر دل میں ایک کربلا آباد ہے۔ تو جہاں جہاں تک میری بات پسند آئے وہی نوکری۔ میرے بھائی،
मिसरा अर्ज किया है जो दश्त करबो बला की लाला बा थोड़े जे हाथ खोली कर मार लिया मैंने घाबर ना आवे तो वे के मेहरबानी पहले गर्मी ढेरे जो दश्त करबो बला की अजमत दयारे काबा से कम नहीं है। ये जो लफ्ज जो है ना, इस जो में सारी बात बंद है कि क्यों, वजह, वट वाई, बिकॉज, वजह बयान की जाए कि काबा से करबला कम नहीं ज्यादा है, उसकी वजह बता रहा हूं। और जितने इस मजमे में मौला अली अकबर के नौकर बैठे हैं, खसूसन बिल खसूस मलिका बहिश्त ने मेरी तकदीर में अपने हसीन पोते का जिक्र करना अगर आज लिख दिया है और मैंने नौकरी छेड़ दी है, तो जवान मौला अली अकबर के मोतक़िद जितने बैठे हैं वो समझें तो उनके हाथ नीचे न रहें, न समझें तो उनका अपना मुकद्दर है, मेरा अपना नसीब है। वजह बयान करना चाह रहा हूं कि करबला अफजल क्यों है। उसकी वजह यह है जो दश्ते करबो बला की अजमत दयारे काबा से कम नहीं है तेरे कदमों का फैज वरना कोई भी सहरा हरम नहीं है। जो हाथ उठा सकते हैं इन हाथों को अल्लाह किसी का मोहताज न करे। और जड़े पीछे बैठे हो हाथ चाह के बोलो हैदरी। जो दश्ते करबो बला की अजमत दयारे काबा से कम नहीं है तेरे कदमों का फैज वरना कोई भी सहरा हरम। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम दी कसम मैं जोर लेंदा पिया, मेरे गले तकलीफ हो रही है। मेरी बात में जोर नजर आए तो मेरे साथ तावन करें। गल एडी वड्डी करूँगा कि धीमी आवाज़ करा तो वत लुत्फ है। जवाना दा अपना मुकद्दर है, मेरा अपना नसीब है। जिस दिन से शेर सुन रहे हैं शायरी की दुनिया में मौला अली अकबर के मजमून पे इससे बड़ा मिसरा इससे पहले सुना नहीं बोलना। पहली बार सुना तो भवाना से कहिएगा उतनी कीमत दें जितनी मेरी मतलूब है। जो दश्ते करबो बला की अजमत, अली नवाज साहब जो दश्ते, मुझे देखना, जो दश्ते करबो बला की अजमत हुण देखा है मैंने, जो दश्ते करबो बला की अजमत दयारे काबा से कम नहीं है तेरे कदमों का फैज वरना कोई भी सहरा हरम नहीं है। मांग रहा हूं मेरे मौला अली अकबर के नौकर जितने मांगते हैं मेरे मौला से, वो आखिरी सफ तक के लिए हाथ उठा के साथ को सलाम करें। बाकियों का अपना मुकद्दर, मेरा अपना नसीब। मौला अली अकबर के नौकर मिसरा देखिएगा कितना बड़ा मिसरा। मौला अली अकबर की बारगाह है अजमत पनाह में अली अब्बास अस्करी रखना चाह रहा है। इन जवानों की दुआ के साथ मेरे मौला अली अकबर माफी मांग के कह रहा हूं जो दश्ते करबो बला की अजमत दयारे काबा से कम नहीं है तेरे कदमों का फैज वरना कोई भी सहरा हरम नहीं है। और माफी मांग के कह रहा हूं जहान भर में है जिसके चर्चे वो चांद क्या है मैं जानता हूं, वो तेरे घोड़े का नक्श सुम है वो तेरा नक्शे कदम नहीं। ये हाथ इमाम ज़माना के कदमों पे लगे, ये जवानियां सलामत रहे। हाथ चाह मेरा वीर, हाथ ऊंचा कर, मिलके हैदरी। नहीं साउंड सेट करो घर माले, इको बंद करो, यदि साउंड बताओ थोड़ा जा, इको बंद करें इसकी। जो दश्ते करबो बला की अजमत दयारे काबा से कम नहीं है। और वधा कर मालिया जो दश्ते करबो बला की अजमत, जितना ही वधा छोड़कर मारिया। जो दश्ते करबो बला की अजमत दयारे काबा से कम नहीं है तेरे कदमों का फैज वरना कोई भी सहरा हरम नहीं है। जहान भर में है जिसके चर्चे वो चांद क्या है मैं जानता हूं, वो तेरे घोड़े का नक्श सुम है। ए महल्ला अपनी जाते ठीक खल्लावे हुण गल मेरी तुहाडे नाल करवा लियो। वो तेरे मोइन तेरा महल्ला चुप कर गया तो के फायदा तेरे मौत दिखाई ते गड्डी भगावन तो साडी कोलो। वो तेरे घोड़े का नक्श सुम है, वो तेरे घोड़े का नक्श सुम है। जो बेचारा करबला गया है उसके लिए ये जुमले आबे हयात हैं। जो नहीं गया मैं कहता हूं वो पहले जाए, वो जाकर हरम देखे, देख के इन मिसरों को दोहराए, फिर क्या गुजरे मुझे फोन करके बताए। मजमा उठ के बोले दाद थोड़िए भाई अली नवाज मौला अली अकबर की बारगाह में मिसरे बड़े हैं। दाद नहीं मांग रहा मैं दुआ मांग रहा हूं, वरना कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं तो इस मिसरे की कीमत कम से कम करबला की जवारी है। इससे नीचे अली अब्बास राजी भी। हाँ भाई कैमरा मैन 10 ही जड़ा जवान अली अकबर नौकर चुप के में मिसरे का वजन कीजिएगा। जो करबला गया है वो तो बोल ही पड़ेगा, बाकियों की अपनी मर्जी। कम नहीं है कोई भी सहरा हरम नहीं है। जहान भर में है जिसके चर्चे वो चांद क्या है मैं जानता हूं, वो तेरे घोड़े का नक्श सुम है वो तेरा नक्शे कदम नहीं है। और माफी मांग के कह रहा हूं नजात के आस्था पे जाकर जरी है हम शक्ल मुस्तफा से, कफन को मस कर लिया है मैंने तभी तो मरने का गम नहीं है। वो जो पीछे बैठे हैं जो मुश्किल बात के खरीदार हैं और जो पीछे बैठे हो हाथ ऊंचे 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 हैदरी। पानी मंगवाओ
پڑھی شیر اتن کھڑو منجو اتن منجو آج یا تسی تو میں ہکلے رہ گئے تو یا سارے باہر ٹر گئے یا اسی ہکلے رہ گئے یا سارے باہر لگے گئے یا بات انج بولے سن کے پورے دیہڑ پہلی اتنی وڈی خیرات ہو سی کم نہیں ہے میرا ویر کیمرہ مین ایک باری بات محنت کریں کرما لیا میں نہیں ویکھنا اتنے ویکھنا بندہ دسنا جڑا چوپے میں اس بندے دے سر تے آ کے پوچھا یار میں کم از کم وجہ دس وجہ کیا ہے مجھے وجہ پتا چل جائے مجھے ریزن بتانی ہے مصرع کیسے ضائع ہوا ادھر دیکھ کم نہیں ہے قافیہ حرم نہیں ہے وہ تیرے گھوڑے کا نقش سم ہے وہ تیرا نقش وہ تیرے گھوڑے کا نقش سم ہے وہ تیرا نقش قدم نہیں ہے کفن کو مس کر لیا ہے میں نے مجھے دیکھ تبھی تو مرنے کا تبھی تو بھائی کو نیچے بٹھانا کفن کو مس کر لیا ہے میں نے تبھی تو مرنے کا غم نہیں ہے اور شیر ہے چلی جو برچھی چلی میں نے دیکھ کفن کو مس کر لیا ہے میں نے تبھی تو مرنے کا غم چھڑ دے تبھی تو مرنے کا توجہ غم نہیں ہے اور چلی جو برچھی اذاں کی جانب اذان بے ساختہ پکاری کہاں ہو اکبر مدد کو آؤ ہمارے سینے میں دم نہیں کون ٹھیک کر شیر ہوا نا شاعری ہو بندن چلی جو برچھی چلی جو برچھی اذاں کی جانب سر اٹھائیں وہ جوان جنہیں شاعری سننے کا شوق ہے شعر سنیے جناب چلی جو برچھی اذاں کی جانب اذان بے ساختہ پکاری کہاں ہو اکبر مدد کو آؤ ہمارے سینے میں اچھا میں یہاں سے نثر پہ آ جاتا آگے کہیں اور چلا جاتا ایسے موٹیویشن ملی ہے تو ایک کلام اور قبول کریں اور پھر یہ آئلی مصرع اے وکھیا ہے اے ویدے پہ ہو اے ڈسو کہ میں کدی نہیں بدے بڑی ایگو ہے مجھ میں بڑی سیلف میں اپنی وہ اس چیز کا خیال رکھتا ہوں یہ دیکھنا جملہ ضائع نہ ہو بطور خاص عزادار ہو سارے جتیاں جوڑا جملہ ہے کہ جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے صرف لفظ آپ کی شناسہ نہیں تھے آپ لوگ گھبرا گئے ہیں مصرع جو دشت میں کروٹیں اجل کی اجل کہتے ہیں موت کو ضعیف لشکر بدل رہا ہے بھوانا یہ پورا امام بارگاہ علی عباس عسکری اکیلا کھڑا ہے یہ ویڈیو بن رہی ہے سپیکر پہ منہ ہے بھاگ کے جانے والا زمانہ ہی نہیں ایک بندہ اٹھ کے سوال کرے علی عباس عسکری تم کس بہاف پہ 9 لاکھ کے لشکر کو ضعیف کہہ رہے ہو کھڑا ہو جائے نا بندہ بھائی جان میرے محترم اے محلہ پہلے میں نے بڑا مانے تو میں شروع کرتا پہ گل اٹھ کے سوال کرے علی عباس کس بہاف پر 9 لاکھ کے لشکر کو تو نے ضعیف کہہ دیا دعویٰ کیے اب دلیل دے رہا ہوں مصرع جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے لشکر ضعیف کیوں وجہ سن تیرا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے شباب حیدر میں 6 مہینوں کو اپنے اصغر بدل رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر مصرع پڑھا تھا میں نے بھائی جان یہ شاعری اتنی آسان نہیں جو دشت میں پچھو بھی نعرہ لوے آئے کرما لے میں ٹیک لبی روے جو دشت بسم اللہ جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے شباب حیدر میں 6 جناب غدیر شاہ جی تشریف لے آئے مالک ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں اجازت ہے سید جو دشت آئیے جناب بانی مجلس صاحب میرے بڑے پیار کرنے والے بھائی مالک ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں بانیان پیار کریں تو ویسے خوشی ہوتی ہے اور یہ ویسے بڑے نائس آدمی ہیں مالک ان کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں اجازت ہے نا ہوں ویکھن میرے لے پاسے میں بڑی دیر تو ویدر رہا تسی میرے نال کچھ نہیں کیتا فرمایا جو دشت میں کروٹیں اجل ادھر دیکھنا لشکر بدل رہا ہے اصغر بدل رہا ہے آپ آ رہے ہیں تو میں مصرع دہرا رہا ہوں بات ذرا مشکل مرحلے میں میں خود داخل کر رہا ہوں ورنہ مصرع وہ بھی ہیں جن پہ مجمع کھڑا ہو سکتا ہے پہلے ذرا مشکل بات کروں اب آپ نے بیک گراؤنڈ دیکھنے مقدمہ دیکھنے کی چیز جا کہاں رہی ہے یہ کانٹینٹ کیسا ہے جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے
شباب حیدر میں 6 مہینوں کو اپنے اصغر بدل رہا. بھوانا میرے سامنے کوئی لٹریچر کا استاد بٹھا دے, یہ مصرع رد کر دے, میں زندگی میں آخری بار بھوانا آیا ہوں, ورنہ اگر تو نے میرا حق رکھ لیا تو جان اور مولا جانے. لشکر بدل رہا ہے, اصغر بدل رہا ہے, داد نہ دے, میں سوال رکھ رہا ہوں, مجھے جواب اس کا لے دے. کوئی منافق سے جا کے کہہ دے کہ وہ فضائل نہ پڑھ سکے گا, جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے وہ خود کو کیوں کر بدل رہا ہے؟ آئے یہ داد ہے, یہ داد ہے. جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے, جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے وہ خود کو کیوں کر. پڑھیے اگلا شعر پڑھیے. کوئی مخالف منافق سے جا کے کہہ دے کہ وہ فضائل نہ پڑھ سکے گا, گل اور تواڈے نال ہے. جب اس کی خلقت اسی زمین پہ, اسی مقدمے پہ اگلا شعر سنیں. ارے جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے وہ خود کو, ہاتھ کھولی میرا ویر, ہاتھ چوے جڑے فرنٹ تے بیٹھے ہو, وہ خود کو کیوں کر بدل رہا ہے. اور شعر ہے خلاف کرب و بلائے سرور, خلاف کرب و بلائے سرور, کربلا کے خلاف, خلاف کرب و, لشکر بدل رہا ہے, اصغر بدل رہا ہے, کیوں کر بدل رہا ہے. خلاف کرب و بلائے سرور, قلم اٹھاتا ہے تیغ رکھ کر, ستم گری شیخ نے نہ چھوڑی, وہ صرف خنجر بدل رہا ہے. گھر جا کے سوچنا, گھر جا کے سوچنا. خلاف کرب و بلائے سرور, خلاف کربو تو ان تھکاویں آیا ہی نہیں, تو ان میں ڈھلا کرنا آیا ہی نہیں. ہوں میں پڑھتا پہ اگلا شعر. خلاف مان نے جس بندے کو چپ پہ کھڑا ہو جائے بس کری شعر پڑھ رہا ہے. خلاف کربو بلائے سرور, قلم اٹھاتا ہے تیغ رکھ کر, ستم گری شیخ نے نہ چھوڑی, وہ صرف خنجر. بابا جی کتنی دادی ہوئی ان آنکھوں نے دیکھی, زبان بیان نہیں کر سکتی. میں مانگ رہا ہوں اپنے شہر سے گئے اتنی قیمت دیں جتنی میری بنتی ہے, جتنی تکلیف میں پڑھ رہا ہوں. اگر مصرع تاریخ ساز نہ ہو, حکم کرنا ممبر چھوڑ دوں گا. اگر پوری تاریخ بند ہو, بھوانا اٹھ کے بولے داد تھوڑی یہ بات بڑی ہے. لشکر بدل رہا ہے, اصغر بدل رہا ہے, کیوں کر بدل رہا ہے. ستم گری شیخ نے نہ چھوڑی, وہ صرف خنجر بدل رہا ہے. مجھے عزت حسین کی قسم ہے ایک تحریک حق مسلسل, ہے ایک تحریک حق مسلسل. وہ دختر مصطفیٰ کا دعویٰ کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ فدق کو پڑھ کر بدل رہا ہے. بابا جی مصرع پڑھا تھا میں نے, ہے ایک تحریک حق, بانا نہیں تھائی گتا, بانا نہیں, ہے ایک تحریک حق مسلسل. وہ دختر مصطفیٰ کا دعویٰ کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ, کہ رفتہ رفتہ, کہ رفتہ رفتہ کا کون مزہ لے, کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ فدق کو پڑھ کر. یہ جھولی پھیلا رہا ہوں, یہ مسکراہٹ سے بھر دینا, شعر آسمان سے بڑا آ گیا. ہے ایک تحریک حق مسلسل, وہ دختر مصطفیٰ کا دعویٰ. بابا جی کراچی یا اسلام آباد جیسے مجمع میں بھی یہ مصرے پڑھنے سے پہلے ڈروں گا. بھوانے مولا دی قسم میرا دل ہی نہیں, میں نے سمجھ کے شیعہ مادہ پوتر چپ کے میرا سی. ہے ایک تحریک حق مسلسل, وہ دختر مصطفیٰ کا دعویٰ کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ فدق کو پڑھ کر بدل رہا ہے. اور بھائی جان شعر ہے, وہ جا رہا ہے جو سوئے نیزا, وہ جا رہا ہے جو سوئے نیزا, سماعتو تم اداس کیوں ہو, بیان اس کا رہے گا جاری, وہ صرف ممبر بدل رہا ہے. مصرع بھوانا میں نے شعر پڑھا تھا, بیان اس کا رہے گا جاری, وہ صرف, اگلا شعر, وہ صرف ممبر, وہ صرف آپس سے گلہ نہ کرے, خدا دینا نے بڑی محنت پہ کردا. بیان اس کا رہے گا جاری, وہ صرف, میں نہ ویکھیں اس ہاتھ نو ویکھیں. ذاکرین سے سنتے ہو کہ اس بادشاہ نے کربلا میں تلوار نہیں چلائی, کیوں نہیں چلائی؟ آج علی یہ بات سے بھی وجہ سنو, تلوار کیوں نہیں چلائی, اے ہاتھ جانے, تیرا ہاتھ جانے. میں اتھائی آخری شعر تے سلام کر کے ویندا پیا. لشکر بدل رہا ہے, اصغر بدل رہا ہے, بابا جی کیوں کر بدل رہا ہے, خنجر بدل رہا ہے, کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ نہیں آیا. وہ جوان جو سمجھ کے چپ ہے, فدق کو پڑھ کر بدل رہا ہے. بلال کاظمی صاحب فرماتے ہیں, بس اتنا کہہ کر بلال اس نے بہن کے قدموں پہ تیغ رکھ دی, تمہارے کہنے پہ یہ برادر خیال محشر بدل رہا ہے. راضی رہیے گا. بس اتنا کہہ کر, بس اتنا کہہ کر بلال اس نے
بہن کے قدموں پہ تیغ رکھ دی. تمہارے کہنے پہ یہ برادر خیال محشر بدل رہا ہے. خیال محشر بدل رہا ہے. صبح دہم بے شمار خیموں میں ایک خیمہ اور اس میں ہلچل. صبح دہم جناب حر کا تذکرہ. صبح دہم بے شمار خیموں میں ایک خیمہ اور اس میں ہلچل. اذان اکبر کے معجزے سے سنا ہے پتھر بدل رہا. میدان کربلا کو اگر آپ پڑھ کے دیکھیں، اتنی پر اسرار رات تھی وہ آخری رات جو جناب حر نے گزاری ہے. اتنی پر اسرار رات تھی وہ رات. ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ توبہ کر کے جینے والا زمانہ ہے، استغفار کر کے جینے والا زمانہ ہے. خدا برے وقت سے بچائے. ہر شریف انسان کو خدا ناگہانی آفات، بلیات، مصیبتوں، مشکلات و حوادثات سے محفوظ رکھے. توبہ کرنا، معافی مانگنا اس ذات کے ہاں یہ ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. کون کہتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرو؟ اس کی بارگاہ میں آ کے نظریں جھکا کے سچے دل سے اپنے گناہ کو تسلیم کر کے اس پہ پشیمان ہو جائے نا انسان، وہ معاف کر دیتا ہے. حسین بھی تو اسی کے نمائندے ہیں. رکھیں علماء کے سروں پہ قرآن، بلکہ قرآن تاریخ کھنگال کے دیکھو. جناب حر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کے جو حر نے جملے کہے، زمانہ کہتا ہے کہ وہ معافی ہے، میرے نزدیک وہ معافی نہیں، میرے نزدیک وہ توبہ نہیں. جملے پہلے پہچانیں کہ حر نے جملے کیا کہے. آنکھوں پہ پٹی، ہاتھ بندھے ہوئے. ایک ہائے نکلی اور حر نے رو کے کہا، ابن رسول اللہ، کیا میرے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا؟ علی کے لال نے بڑھ کے اسے سینے سے لگا لی. فرمایا، حر تو میرا بھائی ہے. پتہ چلا جب بندہ اتنا رحمان اور اتنا مہربان ہے تو اللہ کتنا مہربان ہے. گزارش آپ کو میری سمجھ آ رہی؟ حر نے کہا، علی کا لال مجھے معاف کر دے. حسین نے رو کے فرمایا، حر معاف کر دیا. حر نے کہا، حسین تسلی نہیں ہو رہی. علی کے لال نے رو کے فرمایا، حر لمحے کے لیے یہیں رک، میں ابھی تیری تسلی کراتا. علی کے لال نے سامنے خیمے کی طرف اشارہ کیا تو ایک خیمے سے 2 بچے برآمد ہوئے. ایک بچے کا نام عون، ایک کا نام محمد. ان کی چوٹیاں ہوا میں لہرا رہی تھی. وہ خشک زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیر رہے تھے. وہ دونوں بچے چلتے چلتے حسین کے قریب آئے. دونوں شہزادوں نے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہا، ماموں حسین، اماں زینب کہہ رہی ہے بھائی حر کو میرا سلام. آدھا منٹ مجھے فقط اور پڑھنا ہے، میرے میں نہیں ہے، اتنی گنجائش نہیں ہے میں مزید. بھائی حر کو میرا سلام کہنا. علی کے لال نے رو کے فرمایا، حر اب تیری تسلی ہو گئی ہے. حر علی کی بیٹی تجھے سلام کہہ رہی ہے. علی کی بیٹی حر تجھے بھائی کہہ رہی ہے. موانا والو، حر کہتا ہے، میں کربلا کے میدان میں اس وقت مر جاتا، میں وہ منظر نہ دیکھتا. جب میں اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھانے گیا، میں نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا. کم از کم جس بندے دے گھر جوان اولاد ہے، ایک روایت سونے میں تھا ہی سلام کر کے میں پیا. اور کہتا ہے میں مر جاتا، میں وہ منظر نہ دیکھتا. جب میں اپنے جوان لال کی لاش اٹھانے گیا، میں نے عجیب ایک منظر دیکھا. منظر کیا ہے؟ اور کہتا ہے میرے بیٹے کا منہ ہے، حسین کا زانو ہے. حسین کبھی میرے بیٹے کی داڑھی چومتے ہیں، کبھی میرے بیٹے کے منہ پہ پیار کر کے فرماتے ہیں، بیٹا تجھے پیاس تو نہیں لگی؟ او بیٹا تجھے بھوک تو نہیں لگی؟ کہ بلا حر کہتا ہے میں قریب گیا، میں نے قدموں پہ ہاتھ باندھ کے کہا، علی کا لال ہٹ، میں اپنے بیٹے کی لاش لے جاؤں. کہتا ہے حسین نے کہا، حر دور ہٹ جا، حر ہٹ جا، حر چلا جا، میں حکم دے کے کہہ رہا ہوں تیرے بیٹے کی لاش میں اٹھاؤں گا. حر کہتا ہے میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھے، میں نے ہاتھ باندھ کے کہا، مولا اچھا نہیں لگتا، تو امام کا بیٹا ہے، یہ غلام کا بیٹا ہے. مولا اچھا نہیں لگتا، امام کا بیٹا غلام کے بیٹے کی لاش اٹھائے.
تو رو تیری مرضی، تو نہ رو تیری مرضی. میں اس جملے پہ تجھے سلام کر کے ممبر چھوڑوں، پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے. جملہ سخت لگے تو مجھے معاف کرنا، ورنہ اڑنا گریا کرنا کہ میری بخشش کا سامان ہو جائے. اور کہتا ہے میں نے کہا اچھا نہیں لگتا، تو امام کا بیٹا ہے، یہ غلام کا بیٹا ہے. کہتا ہے میں مر جاتا حسین کا جواب نہ سنتا. اور کہتا ہے بات جب میں نے امام اور غلام پہ کی تو علی کے لال نے میرے بیٹے کی لاش زمین پہ رکھی، میرے گلے میں دونوں بازو ڈال کے کہا حر مسئلہ امام یا غلام کا نہیں ہے، مسئلہ میرے نانا کی شریعت کا ہے. میرے نانا کی شریعت کہتی ہے بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا نہ اٹھائے، اور میرے نانا کی شریعت کسی بوڑھے باپ کو. علی کی بیٹیاں آپ کے لیے